بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب وقار احمد وقار نے ہم سے جو ایک سوال پوچھا ہے اور وہ سوال ہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اور وہ سوال ہے کہ غالب کون ہے؟ غالب کون ہے سے فوراً ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی غالب کا وہ معروف شعر آتا ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جنہیں اپنی خبر نہیں، جنہیں اپنا پتہ نہیں، اور انہیں فکر کس کی کھائی جا رہی ہے؟ غالب کی۔ غالب کون ہے؟ اور ادھر حال یہ ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ غالب کو کیا پتا کہ وہ کون ہے، مگر غالب جانتا بھی ہے، غالب دعویٰ بھی کرتا ہے مختلف اشعار میں اپنی بڑائی کا، اپنی اہمیت کا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ غالب کون ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع۔ لیکن مسئلہ یہ درپیش ہے کہ عین اسی پر ایک پوری کتاب موجود ہے، غالب کون، ہمارے عہد کے نقطہ رس نقاد جناب سلیم احمد کی۔ تو موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ خیال گزرتا ہے، یہ احتمال ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو کا رخ اس راستے پر نہ ہو جائے جو راستہ کہ سلیم احمد نے اختیار کیا۔ لیکن سلیم احمد نے بڑے عالمانہ انداز میں غالب کا نفسیاتی تجزیہ کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ہماری آج کی اس ہلکی پھلکی نشست میں کارآمد نہیں ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو نہ اس کتاب پر کوئی تبصرہ ہے، نہ اس کے حوالے سے کوئی بات ہے۔ اچھا، غالب کون ہے کا فوری سوال، فوری جواب اگر ہم کسی سے چاہیں، ادب کے کسی عام طالب علم سے بھی، تو وہ کہے گا کہ غالب ایک شاعر، غالب ایک شاعر۔ ہمارے ایک شاگرد تھے، 20 سال پرانی بات ہو گئی، بلکہ اس سے بھی پرانی بات ہو گئی، شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی میں غالب پر ہم نے ایک پروگرام کیا، تو انہیں بھی شوق خطابت ستایا اور انہوں نے ایک مضمون پڑھا۔ اچھا، مضمون میں جو اہم ترین نقطہ تھا وہ یہ تھا، یعنی لب لباب نچوڑ، کہ غالب کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ غالب کا کلام کورس میں شامل ہے۔ دوستوں نے پوچھا، جو شاگرد دوست تھے ان کے، کہ حضرت یہ اتنا اعلیٰ پائے کا مضمون آپ نے کیسے لکھا؟ کہنے لگے تم تو جانتے ہو کہ میں صبح کی شفٹ میں، کلاس شام میں ہوتی تھی، صبح کی شفٹ میں اردو پڑھاتا ہوں فلاں اسکول میں، اور بریک جب ہوتا ہے تو بڑے بڑے عالم میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، فلاں صاحب ایم ایس سی ہیں، فلاں صاحب بی ایس سی ہیں، فلاں صاحب نے 3 ایم کر رکھے ہیں۔ تو میں کاغذ اور پین لے کر بیٹھ گیا اور سب سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا، غالب کون، غالب کون، غالب کون، اور میں لکھتا چلا گیا اور مضمون بن گیا۔ تو آپ یقین کیجئے کہ میں صبح کی شفٹ میں نہ کہیں استاد ہوں اور نہ میں نے غالب کون کا کوئی سروے کیا ہے، تو غالب کے کلام کا مطالعہ البتہ مجھے جو بتاتا ہے کہ غالب کون، تو وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرحال سب لوگ جو بات سب سے پہلے کہیں گے غالب کے حوالے سے، وہ میں بھی کہتا ہوں کہ غالب شاعر ہے، غالب دانشور ہے، مفکر ہے، مدبر ہے، غالب ایک تہذیبی انسان ہے، غالب اس ہند اسلامی تہذیب کا نمائندہ ہے جس نے کہ اپنے خد و خال متعین کیے کئی صدیوں میں، 700-800 سال میں اس بر صغیر میں جس تہذیب نے، ہند اسلامی تہذیب نے اپنے خد و خال کا تعین کیا، اس کا بہترین نمائندہ ہے غالب۔ اچھا، بہترین نمائندہ کے لیے آج کے دور کی اگر 2 اصطلاحات میں استعمال کروں، ایک اصطلاح تو ہے آئیکن کی، تو غالب ہمارے لیے ایک آئیکن کی حیثیت رکھتا ہے، کس کے لیے؟ اس تہذیب کے حوالے سے،
شاعری کے حوالے سے، اپنے عہد کی دانش کے حوالے سے ہمارے لیے وہ اہم ترین شخص ہے، آئیکن، وہ اہم ترین شخص کہ جس سے زیادہ کسی اور کو اہمیت حاصل نہ ہو، نمائندہ ہو جو۔ اچھا، ایک اور اصطلاح جو آج کل بہت استعمال ہوتی ہے وہ ہے بینچ مارک کی اصطلاح، جس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں حد تدریج۔ حد تدریج یعنی اعلیٰ ترین کوالٹی۔ تو ہمارے لیے بینچ مارک ہے شاعری کے حوالے سے، ہماری ادبی دانش کے حوالے سے، تخلیقی وفور کے حوالے سے، تہذیب اور تمدن کے حوالے سے ہمارے لیے ایک بینچ مارک ہے۔ یعنی ہم غالب کے عہد کے لوگوں کا بینچ مارک سے کیا جاتا ہے تقابل دوسری اشیاء کا، وہ ایک حد بن جاتی ہے ارتقاء کی، ترقی کی، اور پھر کوئی بھی شے اوپر جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا تقابل کیا جاتا ہے۔ تو شاعری میں اگر کوئی آگے بڑھتا ہے ہم تقابل کرتے ہیں غالب سے، اسی طرح تہذیب میں، تمدن میں، یہاں تک کہ اردو نثر میں غالب کا ایک اور پہلو جو کہ آج ہمارے مطالعے میں شامل نہیں ہے وہ ہے غالب کی نثر۔ ویسے غالب کون کو اگر تلاش کرنا ہو تو میرا خیال ہے کہ شاعری سے زیادہ بہترین سورس، بہترین سرچشمہ غالب کے خطوط ہیں، لیکن کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے آج ہم شاعری کا بھی پورا احاطہ نہیں کر پائیں گے، نثر کو شامل کر لیتے تو بات دور چلی جاتی۔ اچھا، غالب اپنے عہد کا نمائندہ ہو گیا، غالب بہترین شاعر ہو گیا، مفکر اور دانشور ہو گیا، لیکن اب ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اصل میں غالب کون ہے؟ یہ تو ہم نے سوچ لیا نا کہ غالب یہ ہے، غالب ناقدین نے جو ہمیں بتایا، اصل بات تو ہمیں خود غالب بتائے گا۔ تو غالب کو کہاں سے لائیں؟ اگرچہ غالب نے خود کہا ہے مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ تو بلا لیں غالب کو، آئیے حضرت غالب تشریف لائیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ ہیں کون، آپ کون ہیں، اور کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی غالب ہے؟ کیا آپ پر بھی کوئی غالب ہے یا آپ ہی غالب ہیں؟ تو غالب کون؟ ایک تو کتاب ہو گئی سلیم احمد کی، وہ ان کی شخصیت کا نفسیاتی تجزیہ کیا گیا ہے جس میں۔ اچھا، پھر مجھے ایک مضمون، ایسی بہت سی باتیں یاد آ جاتی ہیں، ابھی یاد آ گیا کہ غالب کے یہاں ایک بہت ہی اہم پہلو ہے غالب کی شخصیت پرستی، غالب کی خود بینی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ہم چومن دیگرے نیست، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس کو نام دیا جاتا ہے نرگسیت کا۔ تو غالب کی نرگسیت وہ بھی اہم چیز ہے جو ہمیں بتائے گی کہ غالب کون ہے۔ غالب ایک نرگسی انسان ہے، ایک خود پسند انسان ہے، جس کو ہم مغرور بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کے غرور کی جسٹیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو غالب کی نرگسیت پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ غالب کی نرگسیت پر مطالعہ کریں، ڈاکٹر سلیم اختر کا مضمون غالب کی نرگسیت، اور کتاب ان کی دیکھیں نگاہ اور نقطے، اس میں آپ کو مضمون ملے گا۔ پھر غالب کون اگر آپ جاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو بہترین اس کے لیے آپ کو جو لوازمہ ملے گا وہ الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب، یہ سارے حوالے۔ لیکن آج ہم تو ڈائریکٹ ہو گئے نا، ہم نے تو نہ حالی کو دیکھا، نہ سلیم احمد کو دیکھا، نہ ڈاکٹر سلیم اختر کی طرف نگاہ کی، ہم نے کہا بھائی ہم غالب سے خود پوچھیں گے کہ تم ہو کون۔ تو غالب کون؟ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، بلا لیا۔ لیکن غالب صاحب فرماتے ہیں کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، آگہی جی سماعت کے جال جتنے چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے میرے عالم تقریر کا، لیکن میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ غالب کون؟ اور غالب کہتا ہے کہ میں بتا بھی دوں تو تم کیا سمجھو گے؟ تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ میرے مضمون کا، میرے خیال کا، میری گفتگو کا، شاعری کا مدعا سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔
آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے. دوسری جگہ کہتے ہیں کہ ما ہمائے گرم پروازیم فیض از ما مجو. ما ہمائے گرم پروازیم، ہما کا پرندہ جو کہ ناپید ہے، صرف نام ہی نام ہے، لیکن اس کے بارے میں بڑی خیال آرائیاں ہیں کہ جس پر اس کا سایہ ہو جائے وہ خوش بخت ہے، خوش قسمت ہے، بادشاہ بن جاتا ہے. تو ما ہمائے گرم پروازیم، ہم وہ ہما ہیں جو گرم پرواز ہے، سرگرم پرواز ہے اور تیزی سے گزر رہا ہے. اس کی پرواز میں شدت اور تیزی اور قوت ہے. ما ہمائے گرم پروازیم فیض از ما مجو. ہم سے فیض تلاش مت کر. انکار ہو گیا صاحب. ہم تو پوچھنے گئے تھے کہ غالب کون، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تمہیں فیض نہیں ملے گا، میری رفتار اتنی تیز ہے. ما ہمائے گرم پروازیم فیض از ما مجو سایہ ہم چو دودھ. دودھ وہ لطیفہ یاد کیجیے گا، دودھ بمانے دھواں، پہلے سنا چکا ہوں جی. سایہ ہم چو دودھ، میرا سایہ دھوئیں کی طرح. بالا می رود از بال ما، بال مانے بازو یا پر. میرا سایہ دھواں بن کر اڑ جاتا ہے مجھ سے بھی اوپر، میرے بازوؤں سے بھی اوپر. تو سایہ تم پر کیسے آئے گا؟ تمہیں فیض کیسے پہنچے گا؟ تم میرے سائے میں آنا چاہتے ہو، مگر میں ایسا گرم پرواز ہوں، ہم ایسے گرم پرواز ہیں کہ ہمارا سایہ نیچے نہیں آتا، اوپر جاتا ہے. تو پھر اب کیا کریں؟ ہم بھی ہار ماننے والے نہیں. مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت. حضرت مہربانی کیجیے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں. غالب کون ہے؟ سب سے اوپر غالب کی فکر. مفکر ہے، فلسفی ہے. لیکن فلسفی ہمارے یہاں دو ہیں معروف فلسفی شاعری میں. ایک تو ہو گئے اقبال اور دوسرے ہیں غالب. تو اقبال کا فلسفہ غالب کے فلسفے سے بالکل آسان لفظوں میں اگر آپ ممیز کرنا چاہیں تو سوچتے دونوں ہیں. کائنات پر غور و فکر کے بغیر تو فلسفہ ممکن نہیں، تدبر اور تفکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن اقبال کو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا فلسفہ ایک مربوط صورت میں ہے. اقبال فلسفے کا ایک پورا نظام دیتا ہے. اس کے یہاں بکھرے ہوئے نکات نہیں، جو بکھرے ہوئے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن غالب سوچتے ہیں، ہر چیز پر غور کرتے ہیں اور ایک نیا زاویہ نظر ہم کو دیتے ہیں. تو غالب مفکر ہیں، مگر غالب نے کوئی مفکرانہ نظام وضع نہیں کیا. یہ فرق ہے غالب اور اقبال کی فکر میں. لیکن اس سے غالب کی اہمیت کم نہیں ہوتی، کیونکہ جو اول ہوتا ہے، جو پہلے آتا ہے کسی میدان میں، کسی شعبے میں، اس کی حیثیت مسلم ہوتی ہے. اور خود اقبال بھی جب اعتراف کر چکے غالب کا، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ غالب کے نقش قدم نے اقبال کو راستہ دکھایا. تو غالب تفکر پسند ہے، اور تفکر کے لیے غالب تماشا کرتا ہے. تماشا وہ کھیل تماشا نہیں، بلکہ مشاہدہ، غور و فکر، اس کائنات کو دیکھنا، اس کی اشیاء کا مطالعہ کرنا. بخشے ہے جلوے گل ذوق تماشا غالب. بخشے ہے جلوے گل ذوق تماشا غالب. چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا. بخشے ہے جلوے گل، گل کا مشاہدہ، گل کا جلوہ دیکھنا. اچھا، یہ گل مجھے اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ صرف پھول نہیں ہے، یہ پھول کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. بخشے ہے جلوے گل ذوق تماشا غالب. پھولوں کو دیکھنا ہمیں ایک ذوق عطا کرتا ہے جو کہ ذوق تماشا ہے. چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا. اس پوری کائنات میں ہر طرف گل ہی گل ہیں، پھول ہی پھول ہیں، اور انہیں دیکھنا لازم ہے.
ان پھولوں کا مشاہدہ لازم ہے، ضروری ہے۔ تو بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب۔ جزاک اللہ۔ تفکر کے لیے تماشا لازم، دیکھنا ضروری، اور دیکھنے کے لیے پوری کائنات موجود ہے، اور کائنات میں رنگ ہی رنگ ہیں۔ پھولوں کی رعایت سے رنگ کا لفظ دوسرے مصرعے میں اچھا لگ رہا ہے۔ پھول بھی رنگ رنگ کے ہوتے ہیں، تو چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ ہر رنگ میں، رنگ بمانے کلر بھی، اور رنگ بمانے حال، صورت، انداز، وقت، ہر لمحہ، ہر طرح تیار رہنا چاہیے آنکھوں کو کہ وہ کھلی رہیں۔ آنکھیں بند ہونے کے لیے نہیں آئے ہم اس دنیا میں، آنکھیں بند رکھنے کے لیے، آنکھیں کھلی رکھنے کے لیے آئے۔ چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ تو غالب کون؟ تماشا دیکھنے والا، اس تماشے سے فکر کشید کرنے والا، تدبر کرنے والا۔ نہیں گر سرو برگ ادرا کے معنی، سرو برگ، مجھے بھی آج اس کے معنی دیکھنے پڑے۔ ایک لمحے کو میں بھی سروے برگ پڑھ گیا، پھر میں نے کہا کہ یہ تو برگ سرو ہونا چاہیے، سرو ایک درخت اور اس کا پتا۔ پھر ڈکشنری دیکھی، جس جگہ بھی لغات ہوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنا اعتبار نہیں کرتے، ہم فوراً لغت اٹھاتے۔ تو سرو برگ بمانے سامان، ایک دم کھل گیا شعر، واضح ہو گیا۔ نہیں گر سرو برگ ادراک کے معنی، اگر تمہارے پاس معنی کے ادراک کا فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، تمہیں قدرت نے وہ صلاحیت عطا نہیں کی، یا تم نے خود اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں کی کہ اس کائنات کو بامانی بنا کر دیکھ سکو، اس کائنات کا مشاہدہ کر سکو، اس کائنات کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو جان سکو، اگر نہیں رکھتے وہ آنکھ، تماشائے نیرنگ صورت سلامت، کوئی بات نہیں، اگر معنی تک نہیں جا سکتے تو صورت تک رہو، مگر آنکھ بند نہیں کرنی ہے، آنکھ کھلی رکھنی ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں دیکھتا تو ہوں مگر گہرائی میں میری نظر نہیں جاتی، میں دیکھتا تو ہوں مگر پس پردہ کا مشاہدہ نہیں کر پاتا، نہیں، جہاں تک دیکھ سکتے ہو دیکھو، ٹھیک ہے، دیکھتے دیکھتے دیکھنا آ جائے گا۔ تماشائے نیرنگ صورت سلامت، اور پھر حسد سے دل اگر افسردہ ہے گھر میں تماشا ہو۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے ہماری، حسد سے دل اگر افسردہ ہے گھر میں تماشا ہو، کہ چشمے تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو۔ اگر حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو اور تمہارا دل تنگ ہو گیا ہے، اپنے سوا تمہیں اور کوئی دکھائی نہیں دیتا، تعصب کا شکار ہو گئے ہو، تو اس کا ایک ہی علاج غالب بتاتے ہیں کہ چشم وا کرو اور کثرت نظارہ سے اپنا علاج کراؤ، کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو۔ دنیا دیکھو، وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص تو کنویں کا مینڈک ہے، اور فلاں شخص ہے وہ اس نے دنیا دیکھ رکھی ہے، بھائی دنیا دیکھ رکھی ہے، اب وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تعصبات پہ گرفتار نہیں ہوتا۔ اس نے، جو شخص بہت کچھ دیکھ لے وہ بہت تھوڑے پر معترض نہیں ہوتا اور اس کا حاسد نہیں بنتا۔ تو آنکھ کھلتی ہے کس سے؟ مشاہدے سے۔ بر روئے شش جہت درے آئینہ باز ہے۔ اچھا، مشاہدہ تو ٹھیک ہے ہم کر لیں، لیکن پتہ نہیں یہ ہمارے لیے کوئی اللہ نے آئینہ رکھا ہی نہیں رکھا ہے، خیال آتا ہے نا ذہن میں۔ ٹھیک ہے، غالب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں کھلی رکھیں گے۔ غالب سے ہم نے پوچھا کہ غالب کون، تو پتہ چلا کہ غالب تو دیکھتا بھی ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ سب دیکھیں، وہ خود بھی نظارہ کرتا ہے اور سب کے لیے نظارگی کا متمنی ہے۔ تو کہتے ہیں بر روئے شش جہت درے آئینہ باز ہے، فکر مت کرو
تمہارے لیے بھی دروازہ بند نہیں ہے دیکھنے کا. قدرت نے سب کے لیے انتظام کیا ہے. سب کو آج کل وہ چل رہا ہے مسئلہ کیا کہتے ہیں, وہ بیلنس فیلڈ چاہیے سب کو پلینگ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے دروازے بند کر دیے کہ اس کو تو کچھ پتہ نہ چلے, لاکھ دیکھتا رہے, اور باقیوں کے لیے دروازے نہیں. بر روئے شش جہت, 6 سمتیں ہوتی ہیں, اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں. تو اہل تصوف جہاں بھی ذکر کرتے ہیں وہ 6 جہتی کا ذکر کرتے ہیں. پہلے میں ذکر کر چکا ہوں آپ سے. تو 6 جہت در آئینہ باز ہے, آئینے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, آئینے چمک رہے ہیں 6 طرف سے. آپ اگر یہ عذر پیش کریں کہ میں کیا دیکھوں, میری گردن میں تو درد ہے, میں تو یوں دیکھ ہی نہیں سکتا, تو بھائی نہ دیکھو ادھر, وہ آئینہ تمہیں ادھر نظر آ جائے گا. اچھا میں پیچھے کیسے دیکھوں, نہ دیکھو, دائیں طرف دیکھ لو, بائیں طرف دیکھ لو. تو 6 جہت اللہ نے آئینے فکس کر دیے, نصب کر دیے 6 اطراف میں, تاکہ جو جدھر بھی دیکھے, جتنا بھی دیکھنے کا اہل ہو, اسے حقیقت کا جلوہ نظر آ جائے. یا امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا. اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو کامل ہیں صرف وہی دیکھیں گے, جو ناقص ہیں وہ نہیں دیکھیں گے. یا یوں اس کو سمجھیں کہ آئینے میں صرف اچھا ہی اچھا نظر آئے گا, نقص نظر نہیں آئے گا, یا صرف نقص نظر آئے گا, اچھائی دکھائی نہیں دے گی. آئینے میں اچھائی بھی نظر آئے گی, برائی بھی نظر آئے گی. آئینہ سچ بولے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. آئینے میں کامل بھی دیکھیں گے, ناقص بھی دیکھیں گے. اچھا اور آئینہ ہے کیا؟ غالب کے زمانے میں تو اتنے آئینے تھے بھی نہیں, میرا خیال ہے غریبوں کے پاس تو ہوتا بھی نہیں ہوگا. جو اہل ثروت ہیں وہی آئینہ خریدنے کا اہل ہوتے ہوں گے, باقی تو میرا خیال ہے کہ اس میں پانی کی بالٹی میں منہ دھو لیتے ہوں گے اور دیکھ لیتے ہوں گے. تو یہ کون سا آئینہ غالب نے دکھا دیا جو ہر ناقص کے پاس بھی ہے, کامل کے پاس بھی ہے؟ دل ہے وہ آئینہ. بر روئے 6 جہت, رو مانے چہرہ, بر روئے 6 جہت در آئینہ باز ہے, آئینے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یا امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا, سب کے لیے. اچھا یہ جو فکر ہے غالب کی, یہ جو مشاہدہ ہے, یہ ہے کس درجے کا مشاہدہ؟ غالب کون؟ غالب مفکر, غالب دانشور, لیکن غالب کی فکر کس درجے کی فکر ہے؟ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں, عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں, کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. کچھ خیال آیا تھا, صرف خیال. اندیشہ کیا ہے؟ آپ کو کوئی اندیشہ, آپ کو کوئی فکر, آپ کو کوئی تشویش؟ کوئی اندیشہ نہیں. اندیشہ بمعنی فکر, صحیح. اچھا اقبال نے استعمال کی ترکیب اندیشہ چالاک, تو وہاں یہ خوف اور فکر اور رنج وغیرہ کے معنی نہیں, بلکہ خالص فکر, دانش, عقل. عرض کیجئے جوہر اندیشہ, ایک تو ہے اندیشہ فکر, اور ایک ہے اس کا جوہر, اس کے اصل, اس کا مادہ. عرض کیجئے, کیا بیان کریں؟ آپ سن سکیں گے, اور سن لیں گے تو سمجھ سکیں گے, سمجھ لیں گے تو اپنے اوپر طاری کر سکیں گے, محسوس کر سکیں گے. تو عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی, صرف جوہر اندیشہ نہیں, اس کی گرمی. جوہر کے ایک معنی ایٹم کے بھی ہیں, جوہری طاقت ہیں ہم اللہ کے فضل سے. اور جوہر کی گرمی کا مشاہدہ آپ کہاں کر چکے؟ چاغی میں کر چکے. اور پہلے انسانیت نے اس کا مشاہدہ کیا جاپان میں, ہیروشیما اور ناگاساکی میں. تو اس کی گرمی, لیکن غالب کے دور میں یہ ایٹم بم تو نہیں تھے, مگر جوہر اندیشہ تو تھا. یہ ایٹم تو تھا جو ہمارے پاس بھی ہے,
لیکن ہم اس کی گرمی کو سمجھتے نہیں. اگر سمجھ جائیں تو اسے کام میں بھی لا سکتے ہیں. عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا. فکر کی تھی کہ صحرا میں جائیں گے اور مارے مارے پھریں گے، مجنوں کے نقش قدم تلاش کریں گے. کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. چاگی جل گیا ایٹمی دھماکے سے، اور جی اور 150 سال پہلے صحرا جل گیا. کچھ خیال آیا تھا وحشت کا، جی ابھی تجربہ نہیں ہوا، ابھی لیب میں. کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا. غالب کون ہے بھائی؟ آپ آشنا ہیں موت کی حقیقت سے، آپ آشنا ہیں زندگی کی حقیقت سے، آپ آشنائے راہ فنا ہیں. نظر میں ہے ہماری جادۂ راہ فنا غالب، نظر میں ہے ہماری جادۂ راہ فنا غالب، کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا. کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا. کتاب کھول کے دیکھیے آپ، اس میں آپ کو تاگے نظر آئیں گے جن سے سلائی کی گئی ہے، صفحات کو جوڑا گیا ہے. تو وہ جو دھاگا ہوتا ہے جس سے صفحات کو جوڑا جاتا ہے وہ ہے شیرازہ، ٹھیک ہے، یعنی بائنڈنگ فورس، اس کے ذریعے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. نظر میں ہے ہماری جادۂ راہ فنا غالب، موت کا راستہ ہماری نظر میں ہے، فنا کی راہ ہماری نظر میں ہے. راستہ لمبی لکیر، ایک پٹی، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہے شیرازہ. شیرازہ بھی ایک دھاگا ہے، بہت بلندی سے آپ دیکھیے راستے کو تو وہ بھی ایک دھاگا ہی نظر آئے گا آپ کو. کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا. موت کیا ہے؟ یہ فنا کیا ہے؟ یہ جوڑتی ہے. کس کو جوڑتی ہے؟ عالم کے اجزائے پریشاں کو یکجا کرتی ہے. تو یہ ہے غالب کا تصور فنا، تصور موت، کہ موت توڑتی نہیں ہے، موت جوڑتی ہے، اجزائے پریشاں کو یکجا کرتی ہے. نظر میں ہے ہماری جادۂ راہ فنا غالب، کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا. یہ راستہ فنا کا، موت کا راستہ، اس پر سب چلتے ہوئے آتے ہیں اور ایک راستے کے راہی ہو جاتے ہیں. سب صرف انسان، پرندے، جاندار، مادی اور غیر مادی اشیاء، سب کو فنا ہونا ہے نا. تو یہ راستہ سب کو جوڑ دیتا ہے، یعنی ایک لائن میں لگا دیتا ہے. موت وہ راستہ ہے جو سب کو ایک لائن میں لگا دیتا ہے. تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا. رنگ کب زرد ہوتا ہے؟ خوف سے، موت کا خوف. جی ایک تو موت جب سر پر آئی تو اس وقت رنگ زرد ہوا، سب کا ہوتا ہے. لیکن میں پہلے سے ہی، کس وجہ سے؟ موت سے پہلے مرا ہوا تھا. حالات زمانہ، تفکرات، رنج، پریشانیاں. تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، زندگی ایسے گزاری کہ ہر قدم پر موت دکھائی دیتی رہی. تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا. جب موت آئی تو اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو مرا ہوا ہے. موت نے بھی دیکھ کر کہا کہ یہ تو مرا ہوا ہے. اچھا غالب ویسے ہے کون؟ کچھ آ رہا ہے سمجھ میں. ایک تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی مفکر ہے، اور فکر کی بھی مختلف جہتیں بھی سامنے آتی جائیں گی. زندگی اور موت کے حوالے سے بھی خیال آرائی کی ہے. اچھا غالب کے حوالے سے میں نے بھی کہا تھا کہ غالب خود پسند بھی ہے، لیکن اس کی خود پسندی خودداری کی ایک شکل ہے.
غیرت کی ایک شکل ہے۔ بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہیں کہ ہم بندے ہیں۔ بندے کا کام کیا ہے؟ یس سر، ہر بات پہ جی جناب، جی حضور، آیا جناب، جیسا آپ کا حکم، جو آپ کہیں، جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے۔ یہی ہے بندگی، فرما برداری۔ بندگی میں بھی بندے تو ہیں، لیکن اس میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہیں کہ ہم وہ آزادہ و خود بھی۔ بندہ یعنی غلام، ہم غلامی میں بھی اتنے آزاد ہیں، ایسے آزاد ہیں اور ایسے خود بھی ہیں، مغرور ہیں، خود پسند ہیں کہ الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا۔ در کعبہ پر گئے، دروازہ بند تھا، اور کعبے کا دروازہ ہر وقت کھلا نہیں رہتا۔ در کعبہ بند دیکھا، نہ دستک دی، نہ انتظار کیا، نہ کسی سے کہا، نہ سفارش کی، الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا۔ کیونکہ دستک دینا، سفارش کرنا، کسی سے کہلوانا، انتظار کرنا ہماری شان کے خلاف تھا، الٹے پھر آئے۔ لیکن مولانا غلام رسول مہر نے اس میں ایک باریک نفیس نقطہ یہ نکالا ہے کہ بندگی کا تقاضا کچھ اور بھی ہے، وفاداری بھی ہے۔ تو الٹے پھر آئے، لیکن ایسا نہیں کہ کہیں اور چلے گئے، کہیں اور نہیں گئے، جانا وہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الٹے پھر آئے، ایسا نہیں کہ کنشت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، مندر کا دروازہ بجا دیا، کہیں اور چلے گئے، جی الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا۔ الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا۔ ہاں اہل طلب کون سنے تانائے نایافت، ہاں اہل طلب کون سنے تانائے نایافت۔ غالب کون؟ خوددار، جس کو تانا برداشت نہیں ہے۔ ہاں اہل طلب کون سنے تانائے نایافت، دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے۔ دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے۔ اگر یوں ہی واپس آ جاتے، لوگ تانے دیتے، ہاں بھائی گئے تھے نا، ملا، دیکھو نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ ہر ایک دوسرے سے کہتا یہ ہے وہ غالب، گئے تھے ملنے، تلاش کرنے گئے تھے، ایسے ہی آ گئے، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ تانے سننے سے بہتر ہم نے کیا سمجھا؟ اپنے ہی کو کھو آئے۔ کسی کو تلاش کرنے گئے تھے، وہ نہیں ملا، تو دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے۔ تو غالب خوددار، غالب خود پسند، غالب بندگی میں بھی آزادہ و خود بین۔ اور غالب کون؟ غالب تمنا کی وسعتوں کا آدمی، غالب بڑی تمناؤں کا شخص، غالب فراخ حوصلگی رکھنے والا انسان، غالب شرافت نفس کا حامل انسان۔ غالب کون؟ دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا، دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا، یہاں پڑی یہ شرم کے تکرار کیا کرے۔ دونوں جہان دے کے، جی دونوں جہان ہم کو دے دیے نا، ہم یہ دنیا بھی بنا سکتے ہیں، ہے نا اختیار میں، اور کیا کچھ کر رہا ہے انسان، اس دنیا کو مسخر کر دیا ہمارے لیے۔ یہ دنیا بھی ہم اپنا سکتے ہیں، اس کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں، اپنی گرفت میں لا سکتے ہیں، اور آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں۔ دونوں جہان دے کے وہ سمجھا، وہ سمجھے یہ خوش رہا، یہاں آ پڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کرے۔ کیا مانگے اور کیا مانگے؟ دینے والے نے ہمارے حوصلے کو نہیں دیکھا، دینے والے نے ہماری تمناؤں کی وسعتوں کو نہیں جانچا۔ اس نے بہت کرم کیا،
ہم اس کے شرمندہ احسان ہیں، لیکن ہم غالب، وقار احمد وقار نہیں، یونس عظیم نہیں، عتیق جیلانی نہیں، ٹھیک ہے، غالب کی تمنا، غالب کے دامن کی وسعت معمولی وسعت نہیں. تو دونوں جہان دے کے ہم لے کے ہم کہاں خوش رہتے، ہماری تمنائیں تو کچھ اور کا تقاضا کرتی تھی. متلاشی حق ہے غالب. غالب کون؟ غالب کو حق کی تلاش ہے، حقیقت ازلی کی جستجو ہے، اور غالب اس جستجو میں، اس تلاش میں ہمہ وقت مصروف ہے. تھک تھک کے ہر مقام پہ دو چار رہ گئے، تھک تھک کے ہر مقام پہ دو چار رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں. پوری تاریخ ہمارے اہل دانش کی بیان ہو گئی، ہمارے تخلیق کاروں کی پوری ایک اس میں ہسٹری سما گئی کہ سوچتے رہے جب سے اس دنیا میں آئے کون ہے، حقیقت کیا ہے، ہماری کائنات کیا ہے، بنانے والا کون ہے، اس سے ہمارا رشتہ و تعلق کیا ہے، ہمارا سب کا باہمی تعلق کیا ہے، اس سب کچھ کا آخر کیا ہے، انت کیا ہے. سوچتے رہے، کسی کو مل گیا پتہ اور کسی کو نہیں ملا، دو ادھر گرے دو ادھر گرے. تیرا پتہ نہ پائیں، بیچارگی کا اظہار ہے دوسرے مصرے میں، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں، تھک کر نہ گریں تو پھر کیا ہو. تھک تھک کے ہر مقام پہ دو چار رہ گئے. اچھا، یہ مقامات کون سے ہیں؟ یہ قربت الہی کے درجات ہیں. کوئی درجہ اول میں رہ گیا، کوئی درجہ دوم میں رہ گیا، اور کوئی ہے جو بہت آگے نکل گیا، لیکن اکثر کی حالت یہی ہوا. اچھا، غالب صوفی بھی ہیں، عجیب صوفی ہیں، کہتے تو ہیں اپنے آپ کو ولی، لیکن عملی زندگی آپ دیکھیے تو صوفیوں والی نہیں. اس لیے میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں لفظ نظری صوفی، یعنی عملی صوفی نہیں تھے. عملی تصوف کی اگر مثال دیکھنی ہو تو خواجہ میر درد ہیں، وہ عملاً تصوف پر عامل تھے، وہ عامل تھے تصوف پر، لیکن غالب نظری صوفی تھے. ہمارے یہاں جو اہل دانش ہوتے ہیں، جینیس لوگ ہوتے ہیں، بڑے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی شعبے میں داخل ہوں، چاہے وہ اس سے انہیں دلچسپی ہو یا نہ ہو، عملاً وہ اس کے لیے قبولیت رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، لیکن معلومات بہت جمع ہو جاتی ہیں ان کے پاس. آپ ان سے وہ ہوں گے اردو کے استاد، بات آپ ان سے کریں میڈیکل سائنس پہ، وہ رواں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے آپ کو لیکچر دے دیں گے. آپ ان سے معیشت پہ بات کر لیں، سیاست پہ بات کر لیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معیشت ان کا اصل موضوع ہے، ماہر معاشیات ہیں یا طب کے ماہر ہیں. تو غالب بھی کیونکہ بڑا دماغ تھا، ایک جینیس تھا، لہٰذا اپنے مطالعے کی بنیاد پر علم تصوف گویا گھول کے پی لیا تھا. پہلے ایک نشست میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ غمگین نام کے ایک معروف شاعر تھے، غالب سے سینئر اور میر سے جونیئر. تو اب وہ تھے ادھر جنوبی ہندوستان میں، اور دلی سے ہجرت کر کے آئے تھے. غمگین سے غالب نے فرمائش کی تھی کہ مجھے آپ تصوف سمجھائیے. تو غمگین نے، روایت یہ ہے کہ تقریباً 1800 رباعیات غالب کو تصوف سمجھانے کے لیے لکھ کر دی تھی. تو غالب نے مطلب باقاعدہ کوشش سے، کاوش سے تصوف کا علم سیکھا. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب. کاتب بڑی غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کہیں بنیان لکھا ہوا دیکھیں تو یقین مت کیجیے گا، بیان ہے لفظ، صحیح ہے. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب. یہ لطیفہ ہے ان کا اپنے پروفیسر عنایت علی خان صاحب کا. انہوں نے ایک پیروڈی غالب کی تھی اس غزل کی، اور اس میں بنیان ہی باندھا تھا. ہاں، اور اس میں جناب اس میں اگر عید پر نہ دھلتی تو یہ اور خوار ہوتی،
اس طرح کر کے اس کا انہوں نے پشتو انداز میں اس غزل کو انہوں نے پڑھا تھا. تو یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب کا بیان کی تعریف ہے. انداز بیان ایسا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے، گمان گزرتا ہے کہ کوئی اہل حال ہے جو اپنی کیفیات کو نظم کر رہا ہے، اپنی کیفیات بیان کر رہا ہے. تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا. کلاس میں شعر پڑھا تو پیچھے سے آواز آئی زیادہ خوار ہوتا. تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا. اگر شراب نہ پیتا، شرابی نہ ہوتا تو ہم تجھے ولی سمجھ لیتے. حالی نے روایت نقل کی ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو یہ شعر کے سامنے یہ شعر غالب نے پڑھا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ آپ شراب نہ بھی پیتے تو بھی ہم آپ کو ولی نہیں سمجھتے. تو غالب نے برجستہ جواب دیا، حضرت آپ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں تاکہ میں اپنی ولایت پہ مغرور نہ ہو جاؤں. ہوں تو میں ولی، لیکن آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ میں مغرور نہ ہو جاؤں. تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا. تو غالب نے مسائل تصوف پر لکھا ہے ایک نظری صوفی کے لحاظ سے. جیسے ایک آدھ شعر دیکھ لیجئے. تو قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن، قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن، دریا یہ اپنا والا دریا نہیں، سمندر. ہمارا قطرہ بھی اہل تصوف کے نزدیک ہم ایک سمندر کے مقابل قطرہ ہیں. سمندر کون ہے؟ ذات الہی، حقیقت ازلی، اور جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی کثرت ہیں، اس کے قطرے ہیں. تو ہم ایک قطرہ ہیں لیکن حقیقت میں ہم کیا ہیں؟ ہم بھی دریا ہیں. قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن، ہم کو تقلید تنک ظرفی منصور نہیں. ہم جانتے ہیں، ہم پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ بظاہر ہماری حیثیت ایک قطرہ ہے لیکن ہماری اصل کیا ہے؟ سمندر. یہ بات ہم جان چکے ہیں. اور یہی بات منصور کو بھی پتہ چل گئی تھی. منصور کو یا حسین کو، کیونکہ منصور باپ کا نام تھا، حسین بن منصور. تو حسین بن منصور کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی، مگر کیونکہ اس کا ظرف کم تھا، تنک ظرف، تنک مانے ذرا، تھوڑا سا، وہ تنک ظرف تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اعلان کر دیا. لیکن ہم کو تقلید تنک ظرفی منصور نہیں، ہم اس کی تقلید نہیں کریں گے. ہم بھی راز پا گئے ہیں، ہم بھی حقیقت تک پہنچ گئے کہ ہم قطرہ نہیں ہیں، ہم سمندر ہیں، لیکن ہم بتائیں گے نہیں کسی کو. ٹھیک ہے؟ سچے صوفی ہوتے تو اتنا بھی نہ کہتے. کہہ دیا نا، نہیں کہا مگر کہہ دیا. قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن، ہم کو تقلید تنک ظرفی منصور نہیں، اور دل ہر قطرہ ہے ساز انل بحر. ہر قطرے کی سے آواز اٹھ رہی ہے انل بحر، میں سمندر ہوں، میں سمندر ہوں، میں سمندر ہوں. دل ہر قطرہ ہے ساز انل بحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا. یہ شعر بھی پہلے کسی گفتگو میں ہم زیر بحث لا چکے. غالب کون؟ پتہ نہیں چل رہا بھائی غالب کون. وقار صاحب کون آج آپ نے کیا موضوع دے دیا مجھے؟ غالب کون پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. کبھی صوفی نظر آ رہا ہے ہمیں، اور اچھا ابھی کچھ اور رنگ بھی ہیں غالب کا. جی تو غالب رہین عشق و مبتلائے الفت ہستی، یہ عنوانات میں نے قائم کیا اپنے طور پر، صحیح یا غلط. غالب مبتلائے عشق بھی ہیں اور الفت ہستی میں بھی مبتلا ہیں. سراپا رہن عشق و مبتلائے الفت ہستی. رہن رکھنا، گروی رکھنا، کوئی شے کسی کے پاس رکھ دینا کہ جب میرے پاس ہمت ہوگی، میری جیب اجازت دے گی تو میں یہ اپنی چیز واپس لے لوں گا. تو سراپا رہن عشق، ہم کیا ہیں؟ سر سے پیر تک عشق کے پاس گروی ہیں. ہماری جانیں، ہماری روح
اور ہماری سوچ، فکر، احساسات، جذبات سب قید ہو گئے ہیں. اور قید کرنے والا کون ہے؟ عشق. رہن رکھنے والا کون ہے؟ عشق. ہم رہین عشق ہیں. سراپا رہنے عشق و مبتلائے الفت ہستی. دو چیزیں ہیں، ایک طرف ہمیں عشق نے قید کیا ہوا ہے اور دوسری طرف ہم خود کس شے میں مبتلا ہیں؟ خود ہماری توجہ کدھر ہے؟ ہستی کی طرف ہے. دنیا ہمیں کھینچتی ہے، دنیا کے رنگ ہمیں کھینچتے ہیں. ہستی، یہ دنیا، یہ عالم، اس کی رنگینیاں، اس کی چہل پہل، یہ ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے، ہمیں اپنے گرفت میں لینے کی کوشش کرتی ہے. دو چیزیں ہو گئی. سراپا رہنے عشق و مبتلائے الفت ہستی، عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا. عبادت برق کی کرتا ہوں. کس کے آگے سجدہ ریز ہوں؟ کس کو مانتا ہوں؟ کس کی بندگی کرتا ہوں؟ بجلی کی. اور بجلی کا کام جلانا. اور جب وہ جلا دیتی ہے تو پھر افسوس کس بات کا؟ نہیں نا. تو عشق بھی ایک بجلی ہے، عشق بھی ایک شعلہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں بندگی کرتا ہوں. تو اگر یہ عشق میری دوسری تمنا کو، جس کو الفت ہستی کا نام دیا ہے، اسے نابود کر دے، اسے جلا دے، خاکستر کر دے، تو افسوس کس بات کا؟ میں دو کام کرتا ہوں جو ضد ہیں ایک دوسرے کی. ایک تو میں اپنے آپ کو حوالے کر بیٹھا ہوں عشق کے پاس خود کو میں نے گروی رکھ دیا، خود رہین عشق ہو گیا. لیکن صرف اسی کا ہو کر نہیں رہا، بلکہ میں دنیا کی طرف بھی دیکھتا ہوں، میں الفت ہستی میں بھی مبتلا ہوں. تو اب اگر وہ عشق اپنی شعلگی سے خاکستر کر دے، جلا کر بھسم کر دے اس دنیا کو کہ میں جس کی چاہت میں مبتلا ہوں، تو مجھے افسوس نہیں کرنا چاہیے. مگر کیا ہے؟ میں ایسا ہی کرتا ہوں. اچھا، غالب اکثر جگہوں پر جب میں کہتے ہیں یا اپنی بات کرتے ہیں، ذرا سا ہم غور کریں تو صرف غالب کی اپنی بات نہیں، آدمی کی بات کر رہے ہیں غالب. ہم سب کا یہی حال، دو کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں. عبادت برق کی کرتا ہوں، اس کی پرستش کرتا ہوں. اور جس کی پرستش کی جائے تو پھر اس کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلتی نا. تو برق کی مرضی چلے گی. جب ہم برق کے آگے، بجلی کے آگے، شعلے کے آگے سر جھکا رہے ہیں تو شعلہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، ہم کہیں بسم اللہ. اچھا، اوپر ہم نے بات کی غالب کے تصور فنا اور موت کے حوالے سے، تو ایک آدھ شعر اور آ گیا کہ یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل. یک نظر بیش نہیں، ایک نظر، اس سے بیش نہیں، زیادہ نہیں، ایک نظر کے بعد. ایک نظر کتنی دیر کی ہوتی؟ سیکنڈ، بعض دفعہ اس سے بھی کم. لیکن یہ زندگی اس سے زیادہ نہیں. یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل. اے غافل، یہ زندگی کے ہنگامے کتنی دیر کے ہیں، کتنی مدت کے ہیں، کتنی مہلت ہے تمہارے پاس؟ ایک نظر سے بھی کم. یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل. گرمی بازم ہے ایک رقص شرر ہونے تک. چنگاری نکلتی ہے اور رقص کرتی ہے، لیکن اس کا رقص کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ جی، گرمی بازم ہے. اچھا، شرر کی رعایت سے گرمی کا لفظ، اور گرمی کے دوسرے معنی بھی ہیں، سرگرم ہونا، محفل گرم ہونا، گرمی محفل، گرمی عالم، گرمی حیات، یعنی چہل پہل، رونق. گرمی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک. یہ جو گرمی بزم ہے زیادہ دیر کی نہیں ہے، ایک رقص شرر ہونے تک کی. غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج. اور یہ جو تھوڑی سی مہلت ہے، اس کا بھی علاج اگر ہے تو کس کے پاس ہے؟ موت کے پاس. غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج. سوائے موت کے غم ہستی کا، زندگی کے غم کا علاج کسی کے پاس نہیں. شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. غالب کون؟
جو فلسفہ حیات و موت کا شناسہ ہے، لیکن جو مایوسی پیدا نہیں کرتا، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے، یہ ٹکڑا ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں روشن رہنے کا اشارہ دیتا ہے کہ جتنی بھی مہلت ملی ہے، جی تمہیں شرر بنایا گیا ہے یا تمہیں شمع بنایا گیا ہے، تمہیں جتنی مہلت ملی ہے اس مہلت میں اس ماحول کو روشن کرنا تمہارا کام۔ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ غالب کون؟ غالب تقاضائے وجود کا آشنا ہے۔ یہ زندگی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، یہ زندگی ہم سے کیا چاہتی ہے، ہمارا خالق، ہمیں خلق کرنے والا ہم سے کس بات کا متقاضی ہے۔ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، ڈھانپا کفن نے ڈھانپ دیا، داغ عیوب برہنگی، برہنگی کے داغوں کو چھپا دیا کفن نے۔ یاں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ دنیا میں کیسے کیسے لباس ہم زیبتن کرتے ہیں، لیکن غالب جو کہ نگاہ رکھنے والا غالب ہے، بصیرت رکھنے والا غالب ہے، جو وجود کے تقاضوں کو سمجھنے والا غالب ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے یہ لباس ہماری برہنگی کو چھپاتے نہیں ہیں۔ برہنگی کا اور لباس کا تصور، حقیقت تصور کیا ہے؟ سورہ اعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس کا مفہوم میرے سامنے ہے کہ پرہیزگاری کی تمہیں راہ دکھا دی کہ سب لباسوں سے بہتر یہ لباس ہے۔ تو انسان کو بہت کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ان نعمتوں میں ایک نعمت لباس کی بھی ہے، مگر وہ لباس یہ اونی اور سوتی اور یہ ریشمی لباس نہیں، وہ لباس ہے اخلاق کا، کردار کا، پرہیزگاری کا۔ تو اگر وہ لباس نہیں ہے تو پھر دنیا کا ہر لباس چھپانے کے بجائے ظاہر کرے گا۔ صرف موت ہے، صرف کفن ہے جو ہمارے عیوب کی پردہ پوش ہو سکتی۔ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، موت آئی تو یہ جو داغ ہم نے اپنے اوپر لگائے تھے دنیا میں آ کر، یہ چھپے، ورنہ ہم کوشش کرتے رہے مختلف ہیلوں بہانوں سے کہ ہمارے عیب چھپ جائیں، ہمارے کردار کی خامیاں چھپ جائیں، مگر وہ خامیاں نہ ٹوپی سے چھپی، نہ مفلر سے، نہ کوٹ سے، نہ پینٹ سے نہیں چھپ سکی۔ غالب کون؟ غالب رسوم و قیود سے آزاد، رسوم و قیود سے نفرت رکھنے والا، رسوم و قیود سے بھاگنے والا شخص غالب۔ دیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کر نہ صد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ رسم و رواج کی پابندی، ایک سبق کالج کی کلاسوں میں شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو رسم و رواج کی پابندی کے خلاف غالب کہاں پہنچ گئے؟ وہ مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ سر سید احمد خان کا۔ سر سید احمد خان نے عام فہم انداز میں رسم و رواج کی پابندی پر اظہار خیال کیا ہے، اور غالب کا انداز فلسفیانہ ہے۔ دیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کر نہ صد، فرحات کا واقعہ کیا قصہ یا کہانی وہ آپ کی پڑھی اور سنی ہوئی ہے کہ فرحات کو عشق ہو گیا شیریں سے، اور شیریں کو پانے کے لیے جو شرط عائد کی گئی وہ شرط یہ تھی کہ کوہ بے ستون سے کاٹ کر ایک نہر لے آؤ محل تک، شیریں کے محل تک، شیریں تمہاری۔ فرحات تو فرحات تھا، کیوں بھائی مانتے نہیں مانتے؟ کوہ کن جبھی تو کہتے ہیں، کن یعنی کندن کاٹنا، کوہ کاٹنے والا۔ تو کوہ کن اسی لیے مشہور ہوا کہ وہ پہاڑ کاٹ کے نہر لے آیا اور کہا کہ کہاں ہے بے شیریں، چلو ٹھیک ہے بھئی اتنی محنت کر لی اب چلو۔ لیکن سیاست اس دور میں بھی تھی، تو ایگریمنٹ کرنے والوں نے ایک پیر زن کو بھیجا، جب نہر مکمل ہونے والی تھی ایک بوڑھی عورت کو بھیجا جو بڑی مکار تھی، برا نہیں مانیے ٹھیک ہے،
اور وہ پیر زن گئی کوہکن تک، فرحات تک، اور جا کر کہا کہ کس کے لیے محنت کر رہا ہے بیٹا تو، وہ تم مر گئی ہیں، وہ تم مر گئی۔ یہ سننا تھا کہ کوہکن نے وہی کدال جو کہ پہاڑ کاٹنے کے لیے اس کے ہاتھ میں تھا اپنے سر پہ مارا اور مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسم یہی ہے کہ یا تو قتل کیا جاتا ہے کسی آلے سے، یا کسی آلے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا جاتا ہے، خودکشی کی جاتی ہے۔ تو وہ بھی رسم کا پابند نکلا، حالانکہ اتنا آزاد شخص تھا، وحشی تھا، دیوانہ تھا، عاشق تھا، لیکن رسوم و قیود کا اتنا پابند تھا کہ مرنے کے لیے بھی اسے کوئی چیز چاہیے تھی، ورنہ تو خبر سنتا اور مر جاتا۔ دیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن نسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ آئے ہے، رسوم و قیود کا سرگشتہ تھا، رسوم و قیود کا پابند تھا، عادی تھا، اور ان قاعدوں کو توڑنے کا اہل نہیں تھا۔ اچھا، ایک شعر اسی غزل میں ایسی آ گیا، دلچسپ ہے، تو میں آپ کو سنا دوں۔ دی سادگی سے جان پڑوں کوہکن کے پاؤں، پیار آ رہا ہے کوہکن پہ اب، پہلے تو اس کی ایسی تیسی کر دی پہلے شعر میں کہ اس کو بلندی سے نیچے کھینچ لیا ہے کہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ مرنا تک نہیں آتا تھا اس کو، اور اب کہہ رہے ہیں دی سادگی سے جان پڑوں کوہکن کے پاؤں، میں اس کے پیر پکڑ لوں، بیچارہ کتنا معصوم تھا، کتنا سادہ تھا، ہے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے پیرزن کے پاؤں۔ اب اس میں پاؤں اور ہاتھ، مگر یہ ہاتھ نہیں ہے ہاتھ، افسوس ہے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے پیرزن کے پاؤں، اس بڑھیا کے پاؤں کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟ اگر پاؤں ٹوٹ گئے ہوتے تو وہ محل سے وہاں تک پہنچ نہ سکتی تھی۔ جی، ہے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے پیرزن کے پاؤں۔ آرزو، تمنا غالب کا خاص موضوع، ماتم یک شہر آرزو۔ غالب کون؟ غالب کی آرزویں کتنی بڑی۔ ایک شعر آپ کو حفظ ہو گیا، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم، اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا۔ غالب کے اکثر اشعار میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں لفظ و معنی سے کچھ دوری پیدا ہو گئی، اور کچھ غالب کو بھی شوق تھا، وہ کیا ہے، کچھ شہر دے لوگ کوئی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، تو ایک تو غالب مشکل پسند اور ادھر ہم سہل پسند، تو دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، مگر آگ مختلف قسم کی ہے۔ تو اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، آرزو کا شہر تو آسان ہے، توڑا جو تو نے آئینہ، اب آئینہ بھی آپ پہنچ گئے ہوں گے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، دل، توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا۔ تمثال دار وہ آئینہ جس میں تصویر ہو، تمثال دار کو تصویردار کر لیں آپ، تصویر رکھنے والا، جس آئینے میں میں تیری تصویر دیکھتا تھا۔ اب تیری لفظ کو بھی آپ جتنا چاہیں پھیلا لیں، صحیح ہے، میں دیکھوں گا تو وقار احمد وقار کی تصویر دیکھوں گا، وقار احمد وقار دیکھیں گے تو کس کی تصویر دیکھیں گے؟ کہہ دیں میرا دل رکھنے کو کہہ دیں جی۔ تو میں ایک تصویر دیکھتا تھا اس میں، لیکن ظالم نے وہ آئینہ توڑ دیا۔ اب توڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے ٹکڑے اتنی ہی تصویریں، ٹھیک ہے، یعنی اس آئینے میں وہ آرزو تھی، مجسم ہو گئی تھی جو کہ ہمارے دل میں رہتی، وہ مجسم تھی اور ہمیں نظر آتی تھی، اس کی شکل، اس کی تصویر۔ لیکن جب آئینہ کرچی کرچی ہوا، ٹوٹا، تو ایک شہر آرزو بس گیا۔ شہر میں بہت لوگ ہوتے، بہت تصویریں ہوتی ہیں، ایک شخص نہیں ہوتا۔ اب میں ہوں، اب جب لفظ اب استعمال ہوا تو خامخواہ نہیں ہوا، یعنی کوئی تقابل ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے، اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، ماتم دار ہوں میں، ایک پورے شہر کا، آرزوؤں کا شہر میں نے بسا رکھا تھا۔ آئینہ ایک تھا
تصویر ایک تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب دل ٹوٹا، دل توڑنے والا کون ہے یہ الگ بحث ہے، کسی سبب سے ٹوٹا تو ہزاروں لاکھوں تصویریں بن گئیں. توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دا، تو ظالم تو نے ایک ایسا دل توڑ دیا کہ جس میں آرزویں بسی ہوئی تھی، آرزوؤں کا شہر آباد تھا. اور غالب کون؟ جو تعمیر چاہتا ہے، لیکن ہماری سوچ سے بالا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر تعمیر کے ساتھ تخریب بھی موجود ہوتی ہے. تعمیر کے ساتھ تخریب چھپی ہوئی، لازم و ملزوم ہے دونوں. دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے. میری تعمیر میں، معافی چاہتا ہوں، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. میری تعمیر میں چھپی ہوئی ہے، مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. ہیولہ برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا. دہقان جب کھیت میں کام کرتا ہے تو اس کے لہو میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ گرمی، یہ شعلگی، یہ حرارت، یہ آگ جلانے کا کام بھی تو کرتی ہے نا. وہ گرمی قوت بھی دیتی ہے، توانائی بھی دیتی ہے، اور اس توانائی سے کھیتوں میں بیج ڈالا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، فصل حاصل ہوتی ہے، فصل کو گودام میں بھرا جاتا ہے، اور پھر آسمان سے بجلی گرتی ہے اور سب کچھ، سارا حاصل لا حاصل ہو جاتا ہے. اگر دہقان کے خون میں گرمی نہ ہوتی تو ہل نہ چلاتا، بیج نہ ڈالتا، پانی نہ دیتا، پودے نہ اگتے، فصل نہ ہوتی، اس کو یکجا نہ کیا جاتا، اور بجلی گرتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے، یہ جو حاصل کی تباہی ہوئی ہے، یہ جو خرمن کی تباہی ہوئی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچائی، لہو کی گرمی. ہیولہ برق خرمن کا ہے. برق خرمن وہ بجلی جو خرمن پہ گری. خرمن کیا ہے؟ غلے کا ڈھیر جس میں یکجا ذخیرہ کیا جاتا ہے. تو وہ بجلی جو اس پر گری، اس کا ہیولہ کیا ہوتی ہے؟ اصل شے کی شکل، کسی شے کا جوہر جس فریم میں، جس ہیئت میں، جس شکل میں ظاہر ہوتا ہے وہ ہیولہ کہلاتا ہے. جوہر یا اصل ظاہر ہونے کی جگہ، ہیولہ برق خرمن کا، وہ جو آسمان سے بجلی گری تھی، اس کی اصل کیا تھی؟ اس کی اصل دہقان کے خون کی گرمی تھی. ہیولہ برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا. غالب تو بات کو یہیں پر چھوڑ گئے. اب آپ سوچتے رہیے، اگر یہ تشریح کی محفل ہوتی تو ہم اس پر بہت بات کرتے. خون گرم کے کیا کیا مظاہر ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں. یہ سائنس کی ساری ترقی اور یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی کے خون کی گرمی ہی کا نتیجہ ہے کہ بجائے بستر پہ، نرم بستر پہ سونے آرام کرنے کے، جاگ رہے ہیں اور جگا رہے ہیں، ہے نا، خون کی گرمی. اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا یا برا، وہ سب انسانی خون کی گرمی ہی تو ہے جو اس سے کروا رہی ہے سب کچھ. اور اسی سے تباہی بھی ظہور میں آ رہی ہے، پیچھے لگی ہوئی تعمیر کے پیچھے خرابی. میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. قدرت نے پورا نظام اسی طرح بنایا. زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، موت کے پیچھے زندگی. اچھا، غالب تماشا دیکھنے کے بھی شوقین ہیں اور تماشا پیدا کرنے کے بھی شوقین ہیں، تماشا گر بھی ہیں. دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے. یہ ظالم زمانہ فرصت نہیں دے رہی ہے بھائی. دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے. میرا ہر داغ دل ایک تخم ہے سروے چراغاں کا. میرا ہر داغ دل پر نہ جانے کتنے داغ ہیں. یہ اس میں وضاحت نہیں کی کہ 100 داغ ہیں یا 1000 ہیں یا ایک ہے. ہر داغ، جتنے بھی داغ ہیں میرے دل پر،
اچھا وہ ایک الگ کہانی ہے کہ داغ آئے کہاں سے، کیسے آئے، کس نے دیے. بہرحال میرا دل داغدار ہے، اور ہر داغ ایک تخم ہے، ایک بیج ہے، اور ہر بیج کسی خاص پودے کا ہوتا ہے. غالب کہتے ہیں میرے دل پر جو داغ ہیں وہ بیج ہیں، اور یہ بیج کس کے ہیں؟ سروے چراغاں کے بیج ہیں. یہ اس درخت کے بیج ہیں. آپ کے ذہن میں کرسمس ٹری آ رہا ہوگا، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پرانے وقتوں میں دھات یا لکڑی کا درخت نما جھاڑ بنائے جاتے تھے. درخت نما ایک بنایا جاتا تھا شو پیس، جس پر چراغ رکھنے کی جگہ ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میرا دل داغوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہر داغ ایک بیج کی طرح ہے. اور بیج کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس میں قوت نمو ہوتی ہے. بیج ایک نہیں رہتا. بیج کی خصلت، بیج کی فطرت اور جبلت میں ایک رہنا ہے ہی نہیں. بیج میں کثرت پیدا کرنے کی، افزائش کی صلاحیت ہوتی ہے. تو میرے داغ وہ داغ نہیں ہیں جو میرے دل تک محدود رہ جائیں گے. میرے داغ وہ ہیں جو افزائش اور نمو کی خصوصیت رکھتے ہیں. اور جب میرے ہر داغ سے درخت پھوٹے گا، پودا نکلے گا، تو کتنے درخت ہو جائیں گے اور کتنے داغ ہو جائیں گے. اچھا یہ سروے چراغاں یا چراغ کا لفظ جو اس میں آیا ہے وہ داغ کی رعایت سے، داغ بھی جلتا ہے اور چراغ بھی جلتا ہے. صحیح. دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، میرا ہر داغ دل ایک تخم ہے سروے چراغاں کا. ابھی تو یہ سارے داغ، یہ سارے بیج میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے. ہاں اگر فرصت ملی تو ان کا تماشا دکھاؤں گا. کس کو دکھاؤں گا تماشا؟ زمانے کو، آنے والی نسلوں کو. اور تماشا گاہ کون سی ہوگی؟ یہ بیج غالب بوئیں گے کہاں پر، کس زمین میں؟ وہ میر درد نے تو کہا تھا، میں کہتا ہوں کہ غالب زمین شعر میں یہ تخم بو گیا. یہ جو ہم غالب کے شعر پڑھ رہے ہیں یہ وہی داغ ہیں، یہ وہی بیج ہیں جو اشعار کے درختوں کی صورت میں، غزلوں کے پیڑوں کی صورت میں ہمارے سامنے. تو فرصت، جی ہم بھی کہتے ہیں نا فرصت ملی تو غزل کہیں گے. یار مصرع تو آپ نے دے دیا لیکن فرصت نہیں مل رہی. تو غالب بھی کہتے ہیں کہ فرصت ملے گی تو تماشا دکھاؤں گا. تو ہم غالب کے ہر شعر کو ایک سروے چراغاں سمجھیں، ہم غالب کی ہر غزل کو ایک سروے چراغاں سمجھیں. غالب کون؟ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ یہ بار بار؟ آپ مجھے پریشان کرتے ہیں تو میں غالب سے پوچھتا ہوں. کیوں جناب پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ پوچھیں. غالب صاحب بھی سن رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میں خود نہیں پوچھ رہا ہوں، مجھ سے پوچھوایا جا رہا ہے تو میں پوچھ رہا ہوں. غالب کون؟ تو غالب صاحب درد و سوز بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ غالب صرف ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور بس ایک نظری تصوف پر خیال آرائی کرتے ہیں. ایسا نہیں. غالب کے درد بھی ہے، سوز بھی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ میر کا خاصہ ہے. میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے، میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے، اس کے سیلے گریا میں گردوں کفے سیلاب تھا. اس کے سیلے گریا میں وہ اتنا رویا کہ ایک سیلاب کی کیفیت بن گئی. اس کے سیلے گریا میں گردوں، آسمان، جی گردوں نہیں ہے یہ، ہاں بالکل. اس کے سیلے گریا میں گردوں کفے سیلاب. کف یعنی جھاگ، منہ میں بھی کف آتا ہے، یہ جو تھوک ہوتا ہے اس کو بھی کف کہتے. تو گردوں کی حالت کیا تھی؟ میرے رونے سے جو سیلاب آیا روئے عرض پر، اس میں آسمان کی حیثیت ایسی تھی کہ جیسے سیلاب کے اوپر، پانی کے اوپر جھاگ بن جاتا ہے. یہ حالت تھی. میں نے روکا رات غالب کو، اگر میں نہ روکتا تو کیا ہوتا؟ بہا لے جاتا. غالب کا سوز، غالب کا درد بہا لے جاتا. اور بہا لے جانے کی صورت کیا ہوتی؟ ایک شاعر اگر عالم کو بہا لے جانا چاہے تو کیسے بہا لے جائے گا؟ کوئی توپ و تفنگ تو شاعر کے پاس ہوتی نہیں.
اپنے لفظوں کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے. یعنی میں نے اپنے درد و سوز کو، اپنے نالے کو سنبھال رکھا ہے، کنٹرول میں رکھا ہے، وگرنہ ایسا سوز اور درد اور رنج ابھر رہا تھا میری آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں کہ سیلاب بن کر بہا لے جاتا. ظاہر ہے کہ لفظوں میں آ جاتا، اشعار میں آ جاتا اور پڑھنے والوں کو بے قابو کر دیتا. اگر غالب یہ کر دیتے تو میں سوچتا ہوں کیا ہوتا. مردوں کو تو کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ ہمیں تو بھائی رونا نہیں آتا، سچی بات ہے. اور یہ خواتین ہیں جو کہ ذرا سی بات پر آپ ٹی وی کے آگے بٹھا دیجئے اور لگا دیجئے کوئی ڈرامہ چینل، اور اس کے بعد آپ تماشا دیکھیے، کبھی ساس کے لیے رو رہی ہیں، کبھی بہو کے لیے رو رہی ہیں، کبھی بھابھی کے لیے رو رہی ہیں. جس بات پر مرد بیٹھے وہ ہنس رہے ہیں، ایک ہی کمرے میں بیٹھے وہ ہنس رہے ہیں اور یہ رو رہی ہیں. تو اچھا ہوا کہ غالب کو روک لیا، ورنہ غالب کی شاعری نصاب میں سے خارج کرنی پڑ جاتی، خاص طور پر وہاں جہاں پر کہ بچیوں کو بھی پڑھنا پڑتا ہے. کہتے بھی صرف مرد پڑھیں گے غالب کی شاعری، یہ تو رو کے مر جائیں گے. روکا میں نے، روکا رات، اچھا کیا میں نے روکا رات غالب کو، وگرنہ دیکھتے اس کے سیلے گریا میں گردوں کفے سیلاب تھا. غم الفت کی شکایت، غم الفت کی کمی کا شکوہ کرنے والا ہے غالب. غم الفت کا شکوہ ہم تو نہیں کرتے بھی. غالب کیسے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ ہے اب اس معمورے میں کہتے غم الفت اسد. اب اس دنیا میں الفت کا قحط ہو گیا. ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟ ہے اب اس معمورے میں، اس دنیا میں. غالب نے معمورہ صرف دلی کو کہا ہے، لیکن ایک دفعہ گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے تو پوری دنیا یہ معمورہ ہے، اور غم الفت کا قحط ہمیں تو ہر طرف محسوس ہوتا ہے. اور اگر یہ قحط نہ رہے تو کیا ہو جائے؟ یہ دنیا رہنے کے قابل ہو جائے. تاراجی اور بربادی کا بھی شکوہ سمجھے غالب نے جو عہد دیکھا، جو دور دیکھا، وہ بڑا آشوب افزا دور تھا، بڑا درد تھا، بڑی تباہی تھی. تو شکوہ ایسا نہیں کہ غالب غافل رہے اپنے عہد سے، اپنے زمانے سے. ان کے خطوط کا مطالعہ کریں تو تفصیلاً یہ چیز مل جائے گی آپ کو. تاراج کاوش غم ہجراں ہوا اسد، سینہ کے تھا دفینہ گوہر ہائے راز کا. کون دفن ہو گیا؟ کون تاراج ہو گیا، برباد ہو گیا؟ تاراج کاوش غم ہجراں ہوا اسد. ابھی غالب نہیں بنے تھے، یہ اس وقت کا شعر ہے جب اسد تھے. تاراج کاوش، تاراج یعنی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مٹ گیا. کاوش، کاوش کہتے کریدنے کو، کھودنے کو. تاراج کاوش غم ہجراں، غم ہجراں نے کھود کھود کے اس دل کو، اس سینے کو اتنی خراشیں دیں. وہ کیا ہے جان ایلیا کے شعر کے فغاں کے ترک نہ کی نغمہ پروری میں نے، خراش نغمہ سے سینہ چھلا ہوا ہے میرا. کچھ اسی طرح سے فغاں کے ترک نہ کی نغمہ پروری میں نے. تو غالب بھی خراش نغمہ کا شکار ہے. تو اتنی خراشیں دیں کاوش غم نے کہ سینے میں جو ایک دفینہ تھا، گوہر ہائے رازدار، گوہر ہائے راز کا جو دفینہ تھا، اسی کو تلاش کر کے رکھ دیا. ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی پریشانی، کوئی غم ہمارے دل پر بہت سا، ہم شاید لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے کام جو دماغ کے ہیں وہ بھی ہم دل سے لیتے. تو دوستو، جو لوگ ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں تو انہیں تو شاید اندازہ نہ ہوا ہوگا کہ ہم چند منٹ خاموش بھی ہو گئے، ہم نے پانی بھی پی لیا اور چائے کی امید بھی باندھ لی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے عملی کام ہیں اور ذہن اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو ادھر چائے کا آسرا عملی صورت اختیار کرتا ہوا نظر آیا اور پانی کا گھونٹ پیا اور ذہن میں ایک بات آئی. وہ بات یہ تھی کہ غالب کون میں ہم نے سب سے پہلے کہا کہ غالب ایک شاعر، تو شاعر تو اور بھی ہیں،
سوچنے والے تو اور بھی ہیں، تخلیق کار تو بہت سارے ہیں۔ ایک مثال میرے ذہن میں آئی اور میں نے یہ سوچا کہ جب گھر میں کوئی ڈش پکائی جاتی ہے، ڈش تیار کی جاتی ہے، ہنڈیا بنائی جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا شے درکار ہوتی ہے؟ 36 قسم کے مسالے ہوتے ہیں، کوئی ذائقے کے لیے، کوئی خوشبو کے لیے، کوئی کسی اور مقصد کے لیے، کوئی صرف سجاوٹ کے لیے۔ تو بہت سارے مسالے ہم جمع کر لیں اور جو شے پکانی ہے اس کے اجزاء بھی یکجا کر لیں، اور پھر ہم کہیں کہ بھئی ہنڈیا اب تیار، ہنڈیا تیار ہو گئی۔ لیکن ہنڈیا تو ہے ہی نہیں، وہ برتن تو ہے ہی نہیں جس کے اندر ہمیں ڈالنا ہے، تو برتن بھی ضروری ہے۔ اچھا، برتن میں بھی ڈال دیا، ہم نے کہا ہنڈیا تیار ہو گئی بھائی، کھانے کے لیے بالکل تیار۔ آگ تو جلا ہی نہیں، آگ کیسے جلائیں؟ چولہا تو ہے ہی نہیں، چولہا فراہم ہو گیا، پھر آگ بھی جلا لی گئی، اور پھر ہنڈیا جلدی سے پکا بھی لی۔ پتہ چلا کہ یہ تو بہت تیز آنچ کر دی، ہنڈیا تو جل گئی۔ پھر دوبارہ یہ سارا اہتمام کیا اور دوبارہ ہنڈیا پکائی گئی، اور ذرا ہلکی آنچ پہ پکائی گئی، اہتمام سے پکائی گئی، ہنڈیا کے سر پہ کھڑے ہو کر ہنڈیا پکائی گئی، اور اس کی خوشبو ہے، اس کی بھاپ سارے گھر میں مہک پھیل گئی، سب خوش، ہنڈیا تیار۔ ہنڈیا تیار ہو گئی، پتہ چلا کہ سرو کرنے کے لیے کوئی کراکری تو ہے ہی نہیں، نہ بڑی ڈش ہے جس میں ڈالیں، نہ پلیٹیں ہیں، نہ چمچ ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غالب نے بھی ہنڈیا پکائی۔ اب پتہ نہیں وہ دلی کی نہاری بنائی یا حلیم تیار کیا یا کچھ اور بنایا، تو غالب نے کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر آپ شاعری کو ہنڈیا کے حوالے سے جانیں اور حرف و معنی اور مختلف صنعتیں، معنی و مفاہیم، احساسات و جذبات، ان کو یہ مختلف چیزوں کا نام آپ دیں، تو غالب نے ہر شے کا خیال رکھا اور اہتمام کیا۔ غالب نے کیا کیا؟ قدرت نے غالب کو وہ ذہن عطا کیا کہ وہ نہ ایک آنچ کی کسر چھوڑتا ہے، نہ وہ کوئی مسالہ ڈالنا بھولتا ہے، اور نہ وہ چیز پیش کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی کمی یا خامی رہنے دیتا ہے۔ تو یوں غالب کی شاعری کو میں سمجھتا ہوں ایک خوبصورت ڈش، ایک مزیدار ذائقے دار کھانا جس میں کہیں کوئی کمی ہم کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ تو تھی جناب وقفے کی دین۔ اب آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ غالب صاحب کہیں کہیں شکوہ سنج اوروں سے ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب سے بھی ہو جاتے ہیں شکوہ سنج۔ اچھا، محبوب یہ کوئی انسان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی۔ اقبال نے بھی شکوہ کیا تھا، ممکن ہے کہ اپنے پیش رووں ہی سے شکوے کا تاثر لیا ہوگا اقبال نے۔ تو شکوہ کر رہے ہیں کہ باد یک عمر رواں بار تو دیتا بارے، لفظوں پہ غور کریں، بار بارے، باد یک عمر، ایک عمر کے بعد، بار تو دیتا بارے، جی ہمیں حاضر تو ہونے دیتا، اجازت تو دیتا، مہلت تو دیتا، بار تو دیتا بارے، کاش رضواں ہی درے یار کا درباں ہوتا۔ جی، باد یک عمر، عمر رواں بار تو دیتا بارے، ایک دم نہ صحیح ہم جاتے ملنے کے لیے، ایک دم نہ صحیح ایک عمر کی ریاضت کے بعد اجازت دے دیتا، اچھا اب جاؤ اندر۔ کون؟ رضواں، داروغہ جنت۔ داروغہ جنت بھی اتنا سخت گیر نہیں ہے جتنا محبوب کے در کا دربان، ملنے ہی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اچھا زیادہ گفتگو کا وقت نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو ہر شعر کے مختلف پہلو نکل رہے ہیں۔ اب یہ ملنا صرف دو افراد کا ملنا نہیں ہے، یہ ملنا تصورات و خیالات کا ملنا بھی ہے، یہ ملنا ہم آہنگی بھی ہے، یہ ملنا دو حقیقتوں کا ملاپ بھی ہے۔ تو ملنے کے بہت سارے مفاہیم ہیں، اور یہ دربان کون ہے؟ ہر سچویشن میں دربان بدل جائے گا، جو رکاوٹ ڈالتا ہے، جس سے اجازت لینی پڑتی ہے، جو راہ میں حائل ہو جاتا ہے، وہ کریکٹر تبدیل ہو جائے گا۔
مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے، مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے، بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس، بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس۔ دونوں مصروں میں کیا تعلق؟ مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی، اخبار میں خبر ہے، سرخی لگی ہوئی ہے، غالب مر گیا، بریکنگ نیوز، کیسے مر گیا؟ پھوڑ کے سر، مگر یہ تو خبر ہے، یہ آ گیا تاثر۔ خبر میں تاثر نہیں ہوتا ہے، خبر بالکل روکھی پھیکی ہوتی ہے، اس میں اس قسم کے انشائیہ الفاظ کیا کہنے، واہ واہ، آہ، اوہ، اف، یہ تاثر پیدا کر دیتے، اور تاثر جب پیدا ہوتا ہے تو کیفیت آ جاتی ہے۔ مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے، ہائے، بیٹھنا، اس کے بعد پھر یاد کر رہے ہیں، بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس۔ دوسرا مصرع خبر نہیں، ایک یاد ہے کہ وہ آتا تھا، بیٹھتا تھا، اور بیٹھا نہیں رہتا تھا، چلا جاتا تھا، کیونکہ جی وہ جو بیٹھنا اور پھر اٹھ کے چلے جانا، اس میں ایک کیفیت ہے، وہ کیفیت اضطراب کی ہے کہ کچھ دیر کے لیے مایوسی ہوتی، جاتا ہے، پھر پلٹ کے آتا ہے، اور یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اور جس انداز میں وہ آ کر بیٹھتا تھا، وہ انداز آج ہمیں یاد آ رہا ہے، اور دیکھنے والوں کو اندازہ تھا، وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ کسی دن سر پھوڑ کے ہی مرے گا، جان دے گا تو اسی دہلیز پہ جان دے گا۔ بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس، اور دہنے شیر میں جا بیٹھیے لیکن اے دل، دہنے شیر میں جا بیٹھیے لیکن اے دل، نہ کھڑے ہو جیے خوبان دل آزار کے پاس۔ تجربہ بول رہا ہے غالب کا۔ غالب کون؟ معاملات عشق کا تجربہ کار غالب، جانتا ہے، شکوہ بھی کرتا ہے، شکایت بھی کرتا ہے، اور ان معاملات کو سمجھتا بھی ہے کہ شیر کے منہ میں جا کر بیٹھ جاؤ، لیکن کسی ظالم، جفا جو، خفا ہونے والے محبوب کے سامنے نہ کھڑے ہو جا کے، کھڑے بھی نہ ہو جا کے، بیٹھنا تو دور کی بات ہے، نہ کھڑے ہو جیے خوبان دل آزار کے پاس۔ تماشا کر اے محو آئینہ داری، تماشا کر اے محو آئینہ داری، اے آئینہ دیکھنے میں محو شخص، دیکھ، تماشا کر، تماشا تو وہ کر رہا ہے، لیکن وہ کس کا تماشا کر رہا ہے؟ وہ اپنا ہی تماشا کر رہا ہے، آئینے میں وہ اپنی ہی شکل دیکھ رہا ہے، اور غالب اسے متوجہ کر رہے ہیں اپنی طرف۔ تماشا کر اے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں، ادھر نہ دیکھ، ادھر دیکھ ہے جوان عزیز، ادھر نہ دیکھ۔ اگر اللہ سے کہہ رہا ہو یہ شاعر تو تماشا کرے محو آئینہ داری، اپنی تخلیق کردہ اس کائنات کے تماشے میں محو نہ رہے۔ اے خدا، ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیری توجہ کے طلبگار ہیں، ہماری طرف بھی دیکھ۔ صحیح، تماشا کرے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ غالب کی شخصیت میں، غالب کی زندگی میں دنیا داری کا عنصر بڑا نمایاں ہے۔ غالب کون؟ غالب ایک دنیا دار بھی، اور دنیا داری کا تماشا دیکھنا ہو تو غالب کی سوانح پڑھ لیجیے آپ، پینشن کے حوالے سے کس کس طریقے سے وہ کوشش کرتے رہے، اور رؤساء کو، عمراء کو راضی کرنے کے لیے قصائد ان کے دیکھ لیجئے، سب دنیا داری کے مظاہر ہیں، اور یہ ان کی مجبوری تھی، کیونکہ غالب فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، اور انسان کے ساتھ ضروریات موجود ہیں۔ تو فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں، لیکن اندر سے کیا سوچنے تھے؟ تو دنیا دار، قرض کی پیتے تھے، قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اندر کیا موجود تھا؟
اندر سے کیا آواز اٹھتی تھی، فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں، میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ یہ ستم ظریفی حالات کی کہ مجھے ان چکروں میں باندھ دیا، ان چیزوں میں مبتلا کر دیا، دنیا داری کے کاموں میں، حالانکہ یہ تو میرے لیے وبال ہے، میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ اچھا، دنیا داری ایک طرف، لیکن ایک جگہ غالب ہمیں سخت مردم بیزار بھی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ غالب صاحب کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، صحیح بلا رکھا ہے نا ہم نے، تو ان کی اجازت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض جگہ غالب ہمیں مردم بیزار بھی معلوم ہوتے ہیں، جیسے اس دنیا سے وبال تو کہہ دیا انہوں نے۔ وہ مشہور اشعار ہیں 3 شعر، رہی ہے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو ناخواں کوئی نہ ہو، اور اگر مر جائیے تو غالب کون؟ یہ بھی غالب ہے جو ایسے تنہائی پسند ہے۔ اقبال کے یہاں بھی ایک نظم ایسی ملتی ہے، ایک آرزو، جی، دنیا کی شورشوں سے گھبرا گیا ہوں یار، وہ مشہور نظم ہے اقبال کی۔ اچھا، یہ والا موڈ جو ایک بالکل سادہ انداز میں 3 اشعار میں وارد ہوا ہے، ابھی میں نے 3 شعر جو آپ کو سنائے، لیکن غالب کی ایک اور مارکہ آرا غزل ہے، مجھے اسی موڈ کی جھلک کچھ اس غزل میں بھی دکھائی دیتی، ایک حزن اور ایک ملال اور بیزاری اور دنیا سے لا تعلق کی کیفیت۔ وہ مشہور غزل ہے، ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے، نے مژدہ وصال نہ ہنگام نہ نظارہ جمال، مدت ہوئی کہ آشتی چشم و گوش ہے، اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوس ناو نوش ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے، ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، مطرب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے، یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ بساط دامان باغبانوں کف گل فروش ہے، یا صبح و دم جو دیکھیے آ کر تو بزم میں، نے وہ سرور و سوز نہیں ہے، سرور سور نہ جوش و خروش ہے، داغ فراق صحبت شب کی چلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی۔ اس میں وہ جو تنہائی پسندی کی طرف رجحان، ایک حزن اور ملال کی کیفیت ان 3 اشعار میں ہے، وہ اپنی بلندتر سطح پر آ کر، ایک فلسفیانہ سطح پر آ کر وارد ہوئی ہے اس غزل میں۔ یہ میری پسندیدہ غزلوں میں سے ہے غالب کی یہ غزل۔ اچھا، غزل کے بعد کی جو واقعات، اس کے حوالے سے دلی کی منظر کشی بھی بہت کچھ ہے اس میں، بہت کچھ ہے اس میں۔ اچھا، غالب اپنی شکست کی آواز بھی ہے، غالب اندر سے ٹوٹے ہوئے بھی ہیں، نے گلے نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، نہ تو میں نغمے کا پھول ہوں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ صاحب یہ آواز کی آنکھیں، آپ شاید لوگ کیا کر دیتے ہیں کہ آواز کی آنکھیں کہاں سے ہوتی ہیں اور سماعت کے کان کہاں سے ہوتے ہیں اور تصویر دیکھتی کب ہے اور نغمہ سنتا کب ہے، یعنی عجیب و غریب تصورات شاعر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ایک اور ہی طرح کی سمجھ درکار ہے۔ نے گلے نغمہ ہوں، نہ تو میں نغمے کا پھول ہوں، نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو چھناکا ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے نا۔ نہ تو میں گلے نغمہ ہوں، گلے نغمہ کہاں ہوتا ہے؟ محفل میں۔ ساز کہاں ہوتا ہے؟ محفل میں۔ محفل میں ساز کی آواز بھی ہوتی ہے اور گل پاشی کی آواز بھی ہوتی ہے۔ تو گل پاشی کا نغمہ ہوں
پھول برسنے کی آواز ہوں اور نہ میں ساز کے پھوٹنے کی آواز ہوں، بلکہ میں کیا ہوں؟ میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ میرے ٹوٹنے سے، میرا دل ٹوٹنے سے، میری شخصیت ٹوٹنے سے جو آواز پیدا ہوئی ہے وہ ہے میری حقیقت۔ مزمحل ہو گئے قوا غالب، مزمحل بھی ہوتا ہے غالب، صرف اہل نشاط میں نہیں ہے غالب، خوش ہونے والوں میں سے نہیں ہے، شوق و شنگ نہیں ہے، مزمحل بھی ہوتا ہے۔ مزمحل ہو گئے قوا غالب، ساری قوتیں مزمحل ہو گئیں، کمزور پڑ گئیں۔ اب عناصر میں اعتدال کہاں؟ مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں؟ عناصر معتدل ہوں، توازن ہو ان میں تو شے قائم رہتی ہے، ورنہ ٹوٹ پھوٹ کا صرف انسان نہیں، کوئی بھی چیز جب تک اس کے اندر، اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور شے کی ماہیت کو ہم جان گئے ہیں، اس کے اندر موجود ایٹمز کو شناخت کر لیا ہے، اور اس کے اندر جو مالیکیولز ہیں وہ ان کی کیا ترتیب ہے اور کیا ریشو ہے وہ سب ہم جانتے ہیں۔ اگر وہ بے ترتیب ہو جائے تو وہ شے اپنی حقیقت کھو دے گی۔ تو میں مزمحل ہو گیا، اضمحلال اور کمزوری اور زوال کی صورت پیدا ہو گئی، اب عناصر میں اعتدال نہیں رہا۔ تو یہ غالب وہ ہے جو اضمحلال کو بھی جانتا ہے، جو صرف خوشی اور سرمستی کو نہیں جانتا بلکہ زندگی کے مختلف رخ جس کے سامنے۔ اچھا، یہ میں عرض کر ہی چکا ہوں کہ ہر جگہ غالب صرف غالب نہیں ہے، ہم بھی ہیں، ہر انسان، یہ ہمارا تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ غالب حوصلہ مند بھی ہے، میں چھوڑتا بھی جا رہا ہوں بیچ میں سے، بہت سے نکات ہیں۔ غالب حوصلہ مند بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں بھی حوصلہ دیتا ہے۔ جب ہم ان اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں تو رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ چائے پر بن نہیں رہا مصرع، ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آپ کا کسی شے کے لیے دل چاہ رہا ہے اور وہ حالات ہی نہیں پیدا ہو رہے، ماحول ہی نہیں بن رہا، وہ جیب اجازت نہیں دے رہی، تو ایسے موقع پہ یہ پڑھ لیا کریں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ رات دن گردش میں ہے سات آسمان، سات آسمان گردش میں ہیں، اور گردش کا کام کیا ہے؟ گھما کے رکھنا، سکون نہ لینے دینا۔ تو ایسے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یقین رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا۔ یہ حوصلہ مندی، گردش سے گھبرانا نہیں ہے، اور گھبرا کے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، اپنے مقصد سے روگردانی نہیں کرنی ہے۔ آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا، اس شعر پر بھی ایک دفعہ بات ہو چکی ہے اور تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ آستانے یار صرف آستانے یار نہیں، بہت کچھ ہے۔ اچھا، غالب کو حالی نے حیوان ظریف بھی کہا ہے، اور واقعی ہمیں ایک شرارتی غالب بھی نظر آتا ہے، شوخ و شنگ ہے، چٹکیاں لیتا ہے اور دھول تپا بھی کرتا ہے اور بہت کچھ ہے۔ تو بہت زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک غزل کے 2-4 شعر آپ کے سامنے قرات کرتا ہوں کہ غنچۂ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے یوں، رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ یا خدا کرے پر نہ کرے خدا کے یوں، آئے وہ یا خدا کرے پر نہ کرے خدا کہ یوں، میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، میں نے کہا کہ غیر کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، میرے دشمن کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو نکال دیں آپ یہاں سے۔ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، ایسے تمہارے دشمن کو ایسے اٹھائیں، پہلے تو تم اٹھو، سن کے ستم ظریف نے یوں۔ غالب کو حیوان، غالب کون ہے؟ غالب حیوان ظریف بھی ہے۔ اچھا، غالب وہ وارفتہ مزاج غالب ہے، غالب وہ آشفتہ مزاج غالب ہے، وہ بندگی اسلوب غالب ہے، فرما بردار، سر جھکانے والا محبوب
کا وفادار کہ جو کسی صورت میں کسی آزمائش میں پیچھے ہٹنے والا نہیں. اسد بسمل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے. اسد بسمل ہے کس انداز جی. کا قاتل سے کہتا جو زخمی ہونے والے ہیں وہ بھی مختلف طرح کے ہوتے. ہر آدمی پر کوئی شے جب عمل کرتی ہے تو اس کا رد عمل اس عمل کے برابر تو ہوتا ہی ہے، لیکن شخصیت کے حوالے سے بھی مختلف ہوتا ہے. تو ایک کام ہے قتل کرنا، زخم دینا، یہ کام ہے محبوب کا. عاشق کا کام ہے قتل ہونا، زخم کھانا. اب اس پہ رد عمل دیکھیے. اسد بسمل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر. تو مشکل نہ ہاں، خنجر چلا، او میرے خدا، مجھے قتل کر، میرے دشمن کو قتل کر، اپنے ہر جاننے والے کو قتل کر، ایک عالم کو ہلاک کر دے اور رپٹ میرے خلاف لکھوا دے. تھانے میں جا کے نام کس کا لکھوا دے؟ میرا. یعنی جو سب سے پہلے قتل ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے چھٹی ہے، اجازت ہے، تو مشق ناز کر، اپنی مشق ستم جاری رکھ، خون بہانا جاری رکھ، اور اس بات کی پرواہ نہ کر کہ پکڑا جائے گا، سزا ہوگی، وہ سب میں بھگت لوں گا. وہ کیا ہے بات؟ میں ہوں نا. ہاں، تو بس یہ غالب کے زمانے سے چل رہا ہے، میں ہوں نا. تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر. مرنے کی اے دل اور ہی. اچھا، یہ مضمون تو بہت شاعروں نے باندھا. یہ آزمائش وغیرہ پر پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں کہ جب قتل کرنے کی بات آتی ہے، قتل ہونے کا ذکر آتا ہے شاعری میں، تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں پہلے. تو مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر کہ میں شایان دست و بازو قاتل نہیں رہا. مرنا ضروری ہے کہ جینا سخت لازم، کہ مرنا سخت لازم اور جینا کم ضروری ہے. یہ ضمیر جعفری کا مصرع یاد آ گیا. تو مرنا عشق میں سخت لازم ہے کیونکہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے. تو مرنے کی اے دل اور ہی تدبیر کر. جتنی تدابیر تھیں سب کر لیں، جتنی ممکن ہے آپ کا میرا ذہن سوچ سکتا ہے وہ سب ہو گئی، لیکن مرنا نصیب نہیں ہوا. اب کچھ اور سوچ، کوئی اور تدبیر کر. شایان دست و بازو قاتل نہیں رہا. میری ایسی قسمت نہیں ہے کہ میں محبوب کے ہاتھ سے قتل ہوں، لہٰذا اب کسی اور طرح مر کے دکھانا پڑے گا. اس پر بعض ناقدین نے نظیری کا ایک شعر کوٹ کیا. ابھی کچھ دیر پہلے یونس عظیم صاحب بات کر رہے تھے کہ مختلف شعراء پر اثر ایک دوسرے کا. اسی حوالے سے نظیری فارسی کا معروف شاعر، اس کا ایک شعر سامنے آ رہا ہے کہ آن شکارم من کے لائق ہم بکشتن نیستم. آن شکارم ہم کہ لائق ہم بکشتن نیستم. میں وہ شکار ہوں جو کہ شکار ہونے کے قابل بھی نہیں، جو اس لائق بھی نہیں کہ اسے شکار کیا جائے. شرم می آید میرا زان کس کے صیاد من است. مجھے اپنے صیاد سے شرم آتی. یعنی شکار ہونا اعزاز کی بات ہے. شرح عشق میں، مملکت عشق میں شکار ہونا آزمائش کی علامت ہے، آزمائش میں پورا اترنے کی علامت ہے. تو غالب جو طلب کر رہے ہیں آزمائش، وہ اپنے لیے طلب کر رہے ہیں، اپنے صدق کو ثابت کرنے کے لیے طلب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو راہ عشق کا سچا مسافر ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو غالب کون میں ایک بہت ہی نمایاں چیز آتی ہے کہ غالب عاشق رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا. واقعہ معراج کی طرف اشارہ. واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا. اور یہ فارسی شعر تو زبان زد ہے. غالب ثنائے خواجہ بیجزدم گذاشتیم. غالب ثنائے خواجہ بیجزدم گذاشتیم.
کون ذات پاک مرتبہ دانی محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. غالب کون؟ شیدائی حضرت علی کرم اللہ وجہ. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. مشغول حق ہوں بندگی بوترا میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے عشق، ان سے تعلق، ان سے وفاداری، اصل میں وفاداری ہے، اصل میں پیار ہے، محبت ہے، الفت اور عشق ہے پالنے والے سے، بنانے والے سے، ذات حق سے. اچھا، سب کے قائل ہیں غالب، اپنے بھی قائل، بلکہ بہت زیادہ قائل ہیں. اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور ہوں ظہوری کے مقابل میں خفائی غالب. ہوں ظہوری کے مقابل میں خفائی غالب. ظہوری معروف شاعر فارسی کا، اب اس سے انہوں نے لفظ بنایا خفائی. ظہور ظاہر ہونا اور خفا یعنی چھپنے کی حالت. چھپا ہوا ہوں میں ظہوری کے مقابلے میں. دوستو عزیزو، بات کرتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ شام بہت چھوٹی محسوس ہوگی ہمیں، اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مختصر بات کی جائے. تو میں سارے نکات سمیٹ کر حرف آخر پر آتا ہوں اور حتمی طور پر حضرت غالب سے دست بستہ پوچھتا ہوں کہ آپ ہیں کون. امید ہے کہ کسی ایک شعر میں جواب ہمیں مل جائے گا. جی دیکھیے، کہتے ہیں کہ سرمائے مفت نظر ہوں میری قیمت یہ ہے. میں کون ہوں؟ سرمائے مفت نظر ہوں، وہ سرما جو مفت میں مل جائے. سرمائے مفت نظر ہوں میری قیمت یہ ہے کہ رہے چشم خریدار پہ احسان میرا. میں سرمائے مفت نظر ہوں. تو غالب کا دیوان، غالب کی شخصیت ہر عہد کو، غالب کے بعد آنے والے ہر عہد کو اور غالب کے اپنے عہد کو ایک سرمے کے طور پر ملی ہے، جس سے وہ اپنی آنکھیں روشن کر سکتا ہے، جس سے وہ اپنی بصارت کو بڑھاوا دے سکتا ہے، جس سے وہ اپنی بصیرت کو جلا عطا کر سکتا ہے. تو آئیے ہم مطالعہ غالب کو فروغ دیں، کلام غالب کو بار بار پڑھیں اور دل کشا، نظر افروز اشعار سے، خیالات سے اور جو فکر غالب کے مختلف پہلو اور نکات ہیں ان سے حظ اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں، لطف اٹھائیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آئندہ کسی وقت مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ غالب کون ہے، اور یہ تو طے ہے کہ غالب ہی غالب ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ.